کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ آپ اسی کے آگے سے گریز نہیں کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہی ہے۔ بلے شاہ نے کیا کہا ہے؟ پتھر دل گلاب نہیں ہوتے، پتھر دل گلاب نہیں ہوتے، کورے کاغذ خطاب نہیں ہوتے۔ بلے آج لائیے یاریاں کہ یاراں نال حساب نہیں ہوتے۔ اور جس نے یاری لگائی میرے آقا سے، جس نے اپنے سینے میں محبت رسول کو بسایا، چاہے وہ 1400 ایئرز اگو والا ہو یا جو اس وقت میں بھی ہو، اگر وہ صدق کے ساتھ میرے آقا سے محبت کرتا ہے، میرا کملی والا لجپال جس طرح ابو بکر میں کرم کرتا ہے، اس سے بھی کرم۔ مان کر تو دیکھو، میرے نبی کی محبت کو سینے میں بسا کر تو دیکھو، میرے نبی کے ذکر میں آ کر تو دیکھو، جس طرح ابو بکر مچلتا ہے، خدا کی قسم اسی طرح ممتاز قاتل کی یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی دور نہیں بول سکتا۔ وہ ایسا چمکتا ہوا سورج ہے، میرے نبی کا غلام بھی ہے، میرے نبی کا چچا بھی ہے، اور وہ حضور کی پوئٹری لکھتا ہے۔ ایک غزوے سے سرکار آتے ہیں واپس، تو آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میرا جی چاہتا ہے اس نور والے چہرے کو دیکھ کر تعریف کروں، آپ کی توصیف و ستائش کروں۔ حضور نے جب اجازت دی تو that was the golden words given by the best companion۔ یہ ہے شاعری، یہ عاشق عاشقوں کی بات ہے، یہ نسبت والوں کی بات ہے، اور نسبت والا جس دور میں ہوتا ہے خدا کی قسم چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا تعلق، اس کی نسبت جو ہے اس آقا مدنی کا اجاز ہے جس کی خاطر کائنات کو بنایا۔ نبی بھی جو ہے نبوت کا فیض لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا۔ یہ شان میرے آپ کے آقا کو میرے رب نے عطا کی ہے، تو اس شان کے حوالے سے حضرت عباس کہتے ہیں جب میرا وجدان کیا کہتا ہے، اب میرے پاس تو لفظ نہیں کہ میں اس کی ترجمانی کر سکوں، میں صرف آپ کے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس نے اب وجدان کرو کہ حضور کے ساتھ کون کون کھڑا ہوگا۔ ابو بکر بھی کھڑا ہوگا، عمر فاروق بھی ہوگا، یہ غزوات تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہوگا، عثمان غنی بھی ہوگا، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا بھی ہوگے، اور وہ پڑھنے والا میرے نبی کا چچا ہے، اور اشعار کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم اس نور والے چہرے کا اتنا نور ہے کہ اس نور سے آسمان بھی منور ہے اور زمین بھی منور۔ مقابلہ کتنا بھی کرو کم ہے، میرے نبی کی پرسنالٹی اعلیٰ ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس لیے تو انہیں یہ مقام ملا ہے، آج ان کا ہم ریفرنس کے حوالے سے یہ تذکرہ کرتے ہیں جو حضور کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دعا کرو کیونکہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک پنڈی بھٹیا کی سرزمین پر یاران طریقت اور بالخصوص دربار عالیہ مولا شریف کے کشاک نے ان سے مبارک حاجتان مولا شریف کے انوار سے اس محفل کو سجایا ہے۔ خلیفہ صاحب اللہ قاسمی اور قاسمیہ فورٹ کے اور پھر گھوٹا شریف کے سامراجدار اور کتنے خلفاء اور دربار کے اور دیگر آستانوں کے اور علم والے اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں۔ ہماری سب کی آرزو یہ ہے
ہم عرس تو خواجگانے موراشی میں آئے ہیں، لیکن سینوں میں عشق رسول کو رفع۔ رسول کی محبت کے خواجگان کا بھی فیض نہیں ہوگا۔ میرے خواجہ کا فیض اسی کے سینے میں آئے گا جس کے سینے میں تو دل دھڑکتا ہے، اس دل کی دھڑکنوں میں میرے رسول کی محبتوں کا فیض ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ اس نبی کی کہاں سے میں شروع کروں تاریخ؟ میرے الفاظ محدود ہیں۔ میرے نبی کا عشق اللہ ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان کی حد بدیوں سے بالا ہے، بلکہ ہر زمانہ میرے رسول کے حسن و جمال کا محتاج ہے۔ میں اسی کا ایک حوالہ، کیا ابو بکر کا عشق تھا۔ سید ابو بکر جب نماز پڑھاتے تھے تو دھیمی آواز تھی۔ یہ کشف معجوب میں عطا الجبیری بلیوں کا سردار ہے، آواز دھیمی رکھتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کو میں سلام پیش کروں، وہ بلند آواز سے، یہ عارف کی اپنی اپنی کیٹیگری میں اور ان کا مقام اور اسٹیٹس ہے، تو پوچھا ہے ابو بکر تو دھیمی آواز میں بولتا ہے، عمر بلند آواز میں بولتا ہے، اور داتا الجبیری نے اس کا مشاہدہ فرمایا کہ ابو بکر کا یہ مقام ہے، وہ کم آواز میں بولتا ہے لیکن وہ مشاہدے کی منزل میں ہوتا ہے۔ فاروق بلند آواز میں بولتا ہے، وہ مشاہدے کی منزل مجاہدے کی منزل سے آگے ہوتی ہے۔ سادے لفظوں میں ابو بکر اس کے جلووں کو دیکھتے سبحان اللہ، تو میرے نبی سے جس نے وفا کی اسے وہ حصہ ملتا رہا، وہ فیض ملتا رہا ہے۔ کچھ کہتے ہو کہ کیوں تعریف کرتے ہو، تمہیں کیا تکلیف؟ ہماری زندگیاں جو ہے گزر جائیں، خدا کی قسم نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ اتھارٹی کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضور کا اس کو میرا اپنا ذوق ہے، میں اس ذوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھو نا، جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا ہے، جسے کیا کہتے ہو آب زمزم، یہ کہتے ہو نا، اس کی بھی بڑی، اس کا روٹ کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے؟ وہ زمین ہے۔ ایڑیاں اسماعیل نے رگڑی ہے اور زمین سے وہ پانی نکلا ہے، اور آب کوثر اس کا منبع اور روٹ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ لیکن جو ہاتھ میرے آقا کی دور والی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے، اس کا منبع اور مرکز اور روٹ جو ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی کا وجود جو ہے وہ بیت اللہ کے حرم سے بھی آنا ہے، عرش سے بھی آنا ہے، اور جو پانی میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ تمام پانی ہے۔ اپنی ذہنوں میں بٹھا لو، جو حضور سے لگ جاتا ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میں ایک ریفسن 600 سال کے بعد ایک وقت کا امام جو ہے روضہ رسول کے پاس بیٹھا ہو۔ تم کہتے ہو کہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ جنہیں ملتا ہے ان سے پوچھو نا۔ سبحان اللہ۔ امام علی بیٹھا ہے، قبر رسول کے پاس بیٹھا ہے، اور ایک عربی آ کے حضور کے پاس آ کے گفتگو شریک کرتا ہے، حضور سے گفتگو فرماتا ہے، وہ اپنے علم اور ادراک کے برابر وہ حضور سے عرض کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے یہ مدینے کی فضا میں ساری تو آنا ہے، لیکن جو قبر رسول کی فضا ہے وہ سب سے عرض کر کے چلا جاتا ہے۔ اور جب چلا جاتا ہے وہ امام سن رہا ہے اس عربی کی گفتگو کو، جو قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گزارشات اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ وہ علم والا بیٹھا، اونگ آتی ہے تو نبی کا دیدار کا دیدار ہوتا ہے، اور کملی والے فرماتے تو میرے پاس بیٹھ کے یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا میرے اس عاشق کو بتا دے جو میری قبر میں آ کے اس سے گزارشات کرتا ہے، اسے یہ پیغام سنا دے تیرے رب نے تیری ساری گزارشوں کو قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو قبروں پہ کیوں جاتا ہے اس سے، تو اس نبی سے پیار کرو
اپنے ایمانوں کو اگر بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمانوں میں بہار لانا چاہتے ہو، رب کے جلووں کے فیض سے اپنے سینوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ در رسول کا راستہ ہے۔ جس نے جس دور میں میرے نبی سے وفا کی ہے، میرے نبی کے کرم کے صدقے سے مولا کریم نے اس پہ کتنا کرم کر دیا۔ یہ قاضی بھی پڑھا ہوا تھا، ممتاز قادری، ڈگری لی تھی کہیں سے، وہ تو ایک فٹ کانسٹیبل تھا، لیکن سینہ عشق رسول سے بھر گیا۔ آج بڑے بڑے مجاہدے والے، بڑے بڑے علم والے، یہ لاجکلی میں بات کر رہا ہوں، ان کا نام اتنا نہیں مشہور ہوا ہوگا، جو کائنات میں کلمہ حق پڑھتا ہے وہ ممتاز قادری کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے وفا کی ہے۔ جو وفا کرتا ہے، جس دور میں کی ہے، اس کو یہ انعام ملا ہے۔ اور یہ ابھی آج تو اہل سنت کا پورا امتیاز بن گیا نا، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں بیچار یار، میں نے بھی اس پہ پوری منقبت لکھی ہے، اور پورے پاکستان کے انگلینڈ امریکہ تک سب نے پڑھی، اور عرفان شاہ صاحب نے کیا کمال کر دیا، وہ 4000 ہوتا تھا، پنجابی کا کلام، اردو میں بھی پنجابی۔ تو یہ جو ہے، جو بھی جس دور میں حضور سے پیار کرتا ہے نا، حضور اس پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، دیکھو نا کیسے ہمارے ایمانوں کو تازہ کر رہا ہے۔ یہ مولانا رضوی صاحب نے بیٹھ کے دیکھے نا، رب جس کو چاہے کروا دے۔ اب یہ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو اس وقت بھی نعرے مارتے تھے، بچپن میں بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، لیکن آج پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا رب جس سے بھی کروا دے۔ ابرا کا لشکر آتا ہے تو ابابیلوں سے کعبۃ اللہ کو خالی کروا دیتا ہے، وہ چھوٹا سا پرندہ، اس سے وہ کروا دیتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لو، جب حضور کے عشق کی بات آئی، جس نے بھی جس انداز سے کیا، اس کی سوچ کو مٹانے کے لیے چلنے کے تو قابل نہیں، لیکن جب سینے سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، آج پوری دنیا میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے۔ جو بھی صدق سے میرے نبی کو یاد کرتا ہے وہ لجپال ہے، وہ اسی وقت احسان کا بدلہ عطا دیتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ ہم صوفیاء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور بالخصوص جو آج کی محفل خواجگان مرشد کی نسبت سے یہ عرس پاک کی جو محفل ہے، جس میں قبلہ قاری صاحب نے بھی وہ جو شعر پڑھے میرے دل پہ لگتے ہیں، میرے پاس جو کچھ جو میں قربان کر دوں، کیونکہ یہ حضور کی محبت میں تو حیرت ساری بات ہے۔ یہ دنیا کا مال شال ادھر ہی رہ جائے گا، جو عظمت ہے، جو جس کے سینے میں حضور کی محبت آباد ہے، وہ سینہ اس دنیا میں بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، قبر میں بھی چمکتا ہے، اور محشر کے میدانوں میں بھی چمکے گا، اس لیے کہ اس نے میرے نبی سے وفا کی، میرے نبی کی محبتوں کو سینے میں بسایا ہے۔ اور دیکھ لینا، یہ ہر دور میں محبت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب میں پچھلے ریفرنس پہ ایک ہی ریفرنس، ایک صحابی کا، وہ جو حضور سے ہر ایک اپنا ایک عشق ہے، لیکن وہ صحابی جب حضور کی خبر آئی نا کہ ظاہری طور پہ فزیکل ڈپارچر، ظاہری طور پہ ہم سے گزر ہوئے، اب دوسرے عالم میں گئے، لیکن آج بھی ڈاکٹر فضیل کا انعام ہے، یہ ایمان ہے کہ امت خضرا میں میرا نبی ہم پہ نظر کرم، یہ ایمان ہوگا تو پھر فیض حاصل ہوگا۔ تو جب اس نے خبر سنی، اس کے بیٹے نے کہا کہ ہمارے نبی آج دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا عشق میں تو اس کے سواب پہ کمال ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے کھیتوں کے کام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، مولا کریم جن آنکھوں سے میں اس نور والے چہرے کو دیکھتا تھا، آج وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے، اس آنکھوں کے نور کو تو واپس لے لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ آج کی کر کے دکھائے نا، بڑے سے بڑا پیر یا مولوی میں مان جاؤں، وہی کہے گا جس کے سینے میں عشق رسول کا فیض ہے۔ دنیا کے اس نور کو میں نے کیا کرنا ہے، اس نور سے جس نور کو دیکھتا تھا، جس کے حسن و جمال کو دیکھتا تھا، وہ نہ نظر آئے تو یہ مجھے نور مجھے نہیں چاہیے، دل سے کہا تو وہ نور چلا گیا۔
آنکھوں کا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جس نے جس دور میں حضور سے پیار کیا ہے وہ حال ام حبیبہ کو دیکھ لیں. حضور کی زوجہ محترمہ ہے اور امیر معاویہ جو ہے ابو سفیان کی جو ہے وہ بیٹی ہے. یہی ہے نا, یہ لوگ والے بیٹھے ہیں. تو حضور ایک دفعہ وہ آیا نا حضور کے پاس, حضور کے در اقدس پہ. حضور تو موجود نہیں تھے, بستر لگا ہوا تھا چمڑے کا. بیٹھنے کی کوشش کی تو بیٹی نے کہا یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے. اس نے سوچا میں سردار ہوں مکہ کا, شاید یہ چمڑے کا بستر ہے میلا سا اور میں سردار ہوں. اس نے پوچھا کہ کیا میں اس قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں کہ میں بیٹھوں. اس مائی نے کیا کہا, میرے نبی کے عشق کی بات ہے. اس نے کہا تو باپ ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا, لیکن اس بستر کی نسبت دو جہانوں کے والی کے ساتھ ہے, سید المرسلین کے ساتھ ہے, خاتم النبیین کے ساتھ ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ساتھ ہے. نسبت میرے نبی کے ساتھ لگ جائے. اس بستر کا مقام اتنا اعلیٰ ہے, تو باپ ہو کر بھی تیری حیثیت نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھے جس بستر پہ میرا بیٹا. یہ ہے ادب اور محبت. ہم بھی اسی کے متلاشی ہیں. یہ مادیت پرست کہتے ہوں گے کہ 1400 سال گزر گئے, حضور کا عشق کم ہو جائے گا, کم نہیں ہوتا. یہ یورپ والے تھنک ٹینکس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے سینوں سے یہ عشق رسول کی جو تڑپ ہے یہ نکال دی جائے. لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں, اکثر امریکہ میں نے کہا ہے کہ جو یہ سوچ رکھتا ہے نا کہ حضور کی تڑپ اور محبت کو سینوں سے نکالو گے, خدا کی قسم تم جتنی کوششیں کرتے رہو, جتنے فتنے لاتے رہو, ہر دور میں فتنے آئے ہیں, ان فتنوں کو مٹانے کے لیے میرے رسول کے در کا کوئی بتاتا جس کے سینے میں عشق رسول ہے, پھر بھی وہ ہمارے سینوں میں وہ چنگاری کو زندہ کرتا ہے. تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. ابتدائی دور میں حضور کے وصال کے فوراً بعد یہ فتنہ چلا نہیں چلا, اور وہ ختم نبوت کا, مسلمان تذاب کا, اور حضور کے آخری دور میں. لیکن اس کو مٹانے والا یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا سارے مہمات کو چھوڑ دو, اس کی طرف جاؤ جو میرے رسول کی عظمت کے لیے, ناموس کے لیے جو بکواسات کرتا ہے, پہلے اسے مٹایا جائے پھر آگے چلیں. ہر دور میں کربلا میں کیا ہوا, یہ تو یزیدی فتنہ تھا, کلمہ تو سارے پڑھتے تھے, لیکن اسی کا کلمہ آتا ہوگا جس کے سینے میں حب رسول اہل بیت اصحابہ کا. رنگ یمامہ میں کیا ہوا تھا, تکبیر کا نعرہ ادھر بھی تھا, تکبیر کا نعرہ ادھر بھی تھا, اور جب پیغام مدینے میں آیا ابو بکر بیٹھے تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ تکبیر کے نعرے کے ساتھ یا محمد کا نعرہ بھی, اور جو یا محمد کا لگائے گا وہ عاشق ہوگا, اور جو پیچھے ہٹے گا وہ منافق ہوگا. یہ ہر دور میں آتا رہا ہے. خلق قرآن کی تاریخ کو دیکھیں مٹ گئی, بادل وجود کی تاریخ کو دیکھیں مٹ گئی, اکبر کے دین الہی کی تاریخ کو دیکھیں مٹ گئی, یزیدیوں کی تاریخ مٹ گئی, مرزائیوں کی تاریخ بھی مٹے گی, اور میرے نبی کے ذکر کے طلبوں کا فیض پوری دنیا میں اسی طرح جاری ہوگا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. جب تک اس سرزمین پہ میرے نبی کے دیوانے, چاہے وہ چشتی ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, ویسی ہو, شاذلی ہو, جس رنگ میں ہے, جب تک یہ کائنات میں وہ قائم ہے نا, ہمارے سینوں سے عشق رسول کو کوئی ملا نہیں. میں تو یہ اعظم جدت صاحب نے تو کمال کیا نا فکری سنگی, اور آج تک ہم نعرے لگا رہے ہیں. یہ کمال ہے شہنشاہ نقشبند کا, کہ یہ محفل ہے نقشبند کے بزرگوں کی. بابا جی قاسم, سیدنا بابا جی قاسم میرے پردادا حضور, جنہوں نے موڑا شیر میں بیٹھ کر, پتھر پہ بیٹھ کر 80 سال تک آنے والے کو یہ نہیں کہا کہ تم خواجہ قاسم کے نعرے لگاؤ, بلکہ آنے والے کو یہ کہا کہ سانس اندر آئے تو اللہ اور باہر آئے تو, اور جس نے اللہ کو پکڑ لیا, جس نے اپنے مرشد کے اس پیغام کو اپنا لیا, اگر وہ نہریا میں بیٹھتا ہے تو نہریا چلی بن جاتا ہے, اگر وہ پہاڑ میں گنگول میں بیٹھتا ہے تو گنگول چلی بن جاتا ہے,
اگر دوہٹا میں بیٹھتے تو دوہٹا عظمت شریف بن جاتا ہے، اگر بنگالی میں بیٹھتے تو بنگالی شریف بن جاتا ہے، اگر کشمیر میں بیٹھتا ہے تو سائیں پالکی والی سرکار بن جاتا ہے، اگر سندھ میں بیٹھتا ہے ایران سے چلتا ہے، میرے بابا کے قدموں سے لگتا ہے، ایرانی شاہ ہوتا ہے تو پیر ایرانی بن جاتا ہے۔ یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، 100 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، تو پچھلے دوروں کی بات کا تذکرہ کرے تو پھر تو بلبلے آ جائیں گے۔ شہنشاہ نقش بند کو میں سلام بھیجا، آپ کہتے ہیں میرا بھی مرید ہو جائے نا، ارادت میں آ جائے، یہ اتھارٹی میرے نبی کے غلام کو کتنی ملی ہے، کوئی مرید بن جائے نا میرا، کیونکہ میں عرس کے حوالے سے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضور کے عشق کی باتیں تو رات کیا ساری زندگی گزر جائے نہیں ختم ہوتی، لیکن جس نے حضور کے دامن کو اپنی منزل بنایا ہے ان کو بھی یہ مقام ہے۔ تو شہنشاہ نقش بند فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جائے اور جب دنیا سے چلا جائے، جس قبرستان میں اس کی قبر ہوگی نا، اس قبر کے 50 ہاتھ آگے پیچھے دائیں بائیں جتنی قبریں ہوں گی، میرے مرید کی نسبت سے میں رب اس قبروں میں سے عذاب کو اٹھا دے گا۔ اور سب کنٹیننٹ کا فکری صوفی حضرت مجد الافسانی فرماتے ہیں، آپ بھی قبرستان سے گزرے تھے، یہ نقش بندیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر صوفی چشتی قاضی ہے ہی اعلیٰ، اس کی نسبت ہے، میں اس لیے نقش بندیوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مجد الافسانی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزرا، اس حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آیا کہ جو باعمل عالم ہوتا ہے جب قبرستان سے گزرتا ہے، رب 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ سوچا اور انکار ہو گیا، اے مجدد جس قبرستان سے تو گزرتا ہے، رب نے قیامت تک کے لیے عذاب کو اٹھا دیا۔ شان کیسے ملی آج کو؟ کی غلامی کے صدقے سے ملی ہے۔ Once you declare that you are the servant of the Prophet of Islam, it is our duty to perform according to the Prophet's love and the will of Almighty۔ اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے نور کے جلووں کو حاصل کرنا ہے نا، حضور کے در کی غلامی کو اپنا لو۔ جس نے جس دور میں اپنایا ہے، صحابہ تو ہے ہی اعلیٰ، سارے ہی اعلیٰ، وہ عظمت والے، لیکن ان میں 4 اس لیے اعلیٰ ہے کہ میرے رسول کی نور والی زبان سے وہ حدیث ہے، سارے علم والے بیٹھے ہیں نا، وہ کنکریاں جب حضور نے ہاتھ میں پکڑی تھی تو وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، نیچے رکھی تو کہا ابو بکر تو اٹھا دے، سیدنا ابو بکر نے اٹھائی تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہی، پھر کہا عمر تو اٹھا دے، سیدنا عمر نے اٹھائی تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، پھر میرے آقا نے کہا عثمان غنی تو بھی اٹھا دے، سیدنا عثمان غنی نے اٹھائی تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، پھر کہا علی شیر خدا تو بھی اٹھا لے، علی شیر۔ اب سارا منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کے ہاتھ میں بھی کلمہ، ابو بکر کے ہاتھ میں بھی کلمہ، عمر کے ہاتھ میں آئی تو کلمہ، عثمان غنی کے ہاتھ میں آئی تو کلمہ، علی شیر خدا کے ہاتھ میں آئی تو کلمہ۔ یہ دیکھ کر جو وجدان مدد کرنے لگا، حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھا دی، حضور سے پوچھنے کے بغیر اٹھا دی، کلمہ نہ پڑھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ان کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھتی ہے، میرے ہاتھوں میں نہیں پڑھا۔ میرے آقا نے کہا کہ تو ان کے برابر ہے، ہائے ہائے ہائے، تو بھی اعلیٰ ہے، لیکن ابو بکر کا اپنا مقام ہے، جو کچھ رب نے یہ نور that was the beautiful saying of the Prophet regarding to the status and the love of the dead Khalifa of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ شان ہے نا، یہ شان ہے، ہر ایک کی شان ہے۔ اب میں انہی کے تذکرے کر رہا ہوں کہ ان کی نسبت سے یہ نقش بندی پھیلا رہا ہوں۔ تو بابا جی قاسم مولوی جس کی نسبت سے قاری صاحب اللہ نے سجایا، میرے پردادا حضور جو منبع پیر و برکات، اور یہ حقیقت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ذکر کی اس بندل پہ ہوں، ذکر بائی دا سیکرٹس کے میرے روح میں بھی رب کرتا ہے، اور یہ حقیقت سنا رہا ہوں، یہ بڑے علم والے بیٹھے ہیں، دنیا دار بھی بیٹھے ہیں، یہ حقیقت سنا رہا ہوں۔ وہ سائیں فتح محمد صاحب کا مثال ہے، ان سے روایت ہے، میں نے خود سنا ہے، کیونکہ میں رائٹر بھی ہوں، اور انہوں نے فرمایا یہ روایت کہ رات کو 2 بجے کے بعد ہم بابا جی صاحب کے دربار میں روز جایا کرتے تھے چائے کا پیالہ لے،
کیونکہ فجر تک جاگتے تھے بابا جی، 1000 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ معمول تھا بابا جی کا معمول۔ تو ایک دفعہ 2 بجنے سے پہلے دربار کے ساتھ چھوٹا سی ایک کھڑکی تھی، دروازہ جس سے وہ آتے تھے، تو آپ تخت پہ بیٹھتے تھے بابا جی صاحب میرے پردادا حضور۔ تو کہتے ہیں جب ہم تیاری کر رہے تھے نا تو تخت سے جیسا لکڑی توڑے نا، جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے اسے توڑے تو آواز آتی ہے، تو دربار میں لکڑی توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو سائیں صاحب کہتے ہیں کہ میں حال سے بے خبر تھا، مجھے پتا نہیں، میں جلدی سے چلا گیا، شاید بابا جی صاحب کو طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور آپ ذکر سمداد میں مست تھے، اور اتنا مست تھے کہ جس تخت پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اندر ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ ذکر میں مست تھے، پھر بھی نہ سمجھ سکے۔ سائیں صاحب کہتے ہیں میں قریب ہوا، شاید کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہے، کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا جتنے قاری صاحب بیٹھے ہیں، تو بابا جی صاحب نے ایسے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا، صرف وقت کے غوث زمان نے ایسا اشارہ کیا، کہتے ہیں میں 6 فٹ دور جا کے گرا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو آوازیں بھی ختم، اور میرے بابا جی نے کہا سائیں صاحب کچھ وقت فقیر پہ ایسا ہوتا ہے تو اس کے قریب آ جائے تو وہ بھی ذکر کا فیضان ہوتا ہے، ایسے نہیں پیوریفیکیشنز ہوتی۔ اللہ کو یاد کرتے تو دیکھو لو، جس نے یاد کیا پہاڑ میں بیٹھ کر، پتھر میں بیٹھ کر، خواجہ قاسم مولوی نے رب کے ذکر کو اپنی منزل بنایا تھا۔ آج فیجی سے لے کر کینیڈا تک میں دنیا کے ساتھ چکر لگا کر کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ میرے بابا کا فیضان یہ ایک بابے کا تذکرہ ہے، باقی بابوں کا تذکرہ کرو تو پھر شہنشاہ بغداد نے کیا کہا تھا، یہ ساری کائنات میرے سامنے رائی کے برابر ہے۔ آج یہ کمپیوٹرائز جو دور ہے نا، اس نے بھی یہ پروف کر دیا ہے، یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بیٹھ کے پوری دنیا کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس بنائی ہوئی چیز کو دیکھ سکتا ہے تو جو میرے نبی کا غلام ہو، جس کے سینے میں ذکر خدا بھی ہو، ذکر میرا وجدان کہتا ہے وہ جہاں بھی بیٹھے گا وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے میں نے کی ان صوفیاء کے حوالے سے، کہ یہ نہ سمجھے کچھ لوگ یہ صوفیاء کے پیچھے کیوں جاتے ہو، لیکن کچھ ہر طریقے میں، ہر گروپ میں ایسے لوگ بھی آگے ہیں جو صرف ظاہری نمود و نمائش پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو عشق رسول میں گزارتے ہیں انہیں دنیا کی پرواہ نہیں، انہیں پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں دنیا کا سفر کیا، بڑے بڑے اجتماع لاکھوں میں کھڑا ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ میں جو ہے بس میرے پروٹوکول ہوگا تو ہوگا۔ میں نے ابھی بھی سیف اللہ صاحب صاحب میں 20 منٹ پہلے ادھر بیٹھا رہا، میں پوچھتا رہا ہوں آ جاؤں، میں آ جاتا ہوں، کہتے ہیں ابھی ٹھہر جائے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے جب سرکار کے غلام ہیں، جب سینے میں محبت رسول ہو، پھر وہ لجپال گنبد خضرا کا مکیس سویا ہوا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے اور کرم بھی فرماتا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھو، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بس یہ دعا کرو اہل سنت میں اتحاد اور محبت کا فیض ان اولیاء کی نسبت سے ہمیں ملتا رہے۔ آپ پنڈی پٹیاں والے اور قاسمیہ فورس والے، یہ بھی میں ابھی تیار ہو کے نہیں آیا، میں صبح کا نکلا ہوں گجرا والا سے، یہ ساتھی ساتھ ہیں سارے، کہتے ہیں کمانڈو ایکشن بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے آپ کر رہے ہیں۔ حقیقت سنا رہا ہوں، صبح سے نکلا ہوں، اور یہ نوتھے جن والا ڈوڈو اور کون سے علاقے کرتا کرتا یہ ساتھ ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے، وہاں سے ذکر کرتے کرتے ابھی یہاں بیٹھے۔ کرم نہیں تو اور کیا، حضور کی محبتوں کا پیغام ہے۔ جو بھی حضور کا غلام بنتا ہے، کملی والا طاقت اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور حضور بابا جی صاحب کی نسبت سے بیٹھے ہو، میرے پردادا حضور کے دربار میں کتنے لوگ آئے، 17 لاکھ کو آپ نے، 200 سال پرانی بات ہے، 17 لاکھ کو، اور 2 روایتیں آتی ہیں کہ 35,000 کو خلافت عطا ہوئی، اور 750 خلفاء ابھی بھی ان کی اولادیں اسی طرح فیض و برکات تقسیم کرتی ہیں۔ یہ ساؤتھ افریقہ سے لے کے، سری لنکا سے لے کے، میں خود گیا ہوں، انڈیا، کشمیر اور پاکستان، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ بابا جی قاسم کی نسبت سے ان کا دیوانہ بیٹھا ہوا ذکر نہ کر رہا۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، میں وہ بات پہلے کہہ کے پھر میں ابھی ریپیٹ کرنے لگا ہوں،
کہ صرف پاکستان میں پیری مریدی ہے، یہ بھی مجھے کئی لوگوں نے کہا ہے۔